تو مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آئیں آج صبح ہم خدا کا کلام کھولیں اپنی نصیحت کے لیے۔ ایوب کی کتاب، اس کا 6واں باب۔ ایوب کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی 13 آیات کی تلاوت سنیے۔ بزرگ ایوب نبی کی کتاب، 6واں باب، پہلی آیت سے لکھا ہے، تب ایوب نے جواب دیا، کاش کہ میرا کڑنا تولا جاتا اور میری ساری مصیبت ترازو میں رکھی جاتی، تو وہ سمندر کی ریت سے بھی بھاری اترتی۔ اسی لیے میری باتیں بے تاملی کی ہیں، کیونکہ قادر مطلق کے تیر میرے اندر لگے ہوئے ہیں۔ میری روح ان ہی کے زہر کو پی رہی ہے۔ خدا کی ڈراؤنی باتیں میرے خلاف صف باندھے ہوئے ہیں۔ کیا جنگلی گدھا اس وقت بھی رینگتا ہے جب اسے گھاس مل جاتی ہے؟ یا کیا بیل چارہ پا کر ڈکارتا ہے؟ کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے؟ یا کیا انڈے کی سفیدی میں کوئی مزہ ہے؟ میری روح کو ان کے چھونے سے بھی انکار ہے، وہ میرے لیے مکروہ غذا ہے۔ کاش کہ میری درخواست منظور ہوتی اور خدا مجھے وہ چیز بخشتا جس کی مجھے آرزو ہے، یعنی خدا کو یہی منظور ہوتا کہ مجھے کچل ڈالے اور اپنا ہاتھ چلا کر مجھے کاٹ ڈالے، تو مجھے تسلی ہوتی، بلکہ میں اس اٹل درد میں بھی شادمان رہتا، کیونکہ میں نے اس قدوس کی باتوں کا انکار نہیں کیا۔ میری طاقت ہی کیا ہے جو میں ٹھہرا رہوں، اور میرا انجام ہی کیا ہے جو میں صبر کروں؟ کیا میری طاقت پتھروں کی طاقت ہے یا میرا جسم پیتل کا ہے؟ کیا بات یہی نہیں کہ میں بے بس ہوں اور کام کرنے کی قوت مجھ سے جاتی رہی ہے؟ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج جو پیغام خداوند نے میرے دل میں ڈالا ہے وہ ہیومن بے بسی ہے، ہیلپ لیسنس آف مین، ڈپرائیوٹی آف مین۔ بزرگ ایوب کے الفاظ، میں بے بس ہوں۔ سب بولیں میں۔ ہو سکتے آپ سب بے بس نہ ہوں لیکن بتیرے ہوں گے۔ میں بے بس ہوں۔ آج صبح ہیومن لائف کے 7 ایسے پہلو ہیں، ایریاز ہیں جس میں انسان بے بس ہے، اسے خدا کی ضرورت ہے۔ کلیسیاؤں میں یہ گانا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے بنا، وہ گانا اپنی جگہ ہے، وہ بھی ایک اقرار ہے، لیکن ادھر سے سمجھ کر پورے دل کے ساتھ خدا پر بھروسہ کرنا، حقیقت میں اندر سے ایمان، دل اور سچائی سے اور سمجھ سے یہ اقرار کرنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے بغیر، یہ کہنا کہ میرے سارے چشمے تجھ ہی میں ہیں، یہ کہنا کہ صرف تو ہی میری تسلی ہے، تو ہی میری کامیابی ہے، تو ہی میری زندگی ہے، تو ہی میری نجات ہے، تو ہی میری راست بازی ہے۔ ٹوٹل ڈپینڈنس آن گاڈ، کلی طور پر خدا پر انحصار کرنا، بھروسہ کرنا، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو۔ انسانی بے بسی کو حقیقی معنوں میں تسلیم کرنا،
جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر انگور کی ڈالی درخت کے ساتھ پیوست نہیں ہے وہ مرجھا جاتی ہے، پھر وہ سوکھ جاتی ہے، پھر وہ کاٹ کر پھینک دی جاتی ہے، اس کو جمع کر کے آگ میں جھونک دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو مخلوق ہیں، ہم اپنے خالق کو بھول کر، اس سے منہ موڑ کر، اس کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال کر ہم انسانی زندگی کے مسائل اور مصائب کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں روز کی روٹی کی طرح خدا کی الہی مدد کی ضرورت ہے۔ تو بزرگ ایوب کا کئی سال پہلے یہ کہنا کہ میں بے بس ہوں، وہ اپنے مسائل مشکلات میں اس قدر خدا پرست ہونے کے باوجود بھی وہ گھرا ہوا ہے کہ وہ موت مانگ رہا ہے۔ وہ کہتے کہ کاش خدا میری آرزو پوری کر دے، مجھے کچل ڈالے، یعنی میری موت واقع ہو جائے۔ حالات انسان کو خودکشی پر بھی مجبور کر دیتے ہیں۔ لوگ اپنے پہ تیل چھڑک لیں گے، کوئی ٹرین کے نیچے آ جائے گا، کوئی دریا سمندر میں کود پڑے گا۔ انسانی بے بسی انسان کو یہاں تک لے جاتی ہے۔ بزرگ ایوب یہ بھی کہتے ہیں 9ویں باب کی 33ویں آیت میں کہ ہمارے درمیان کوئی ثالث نہیں ہے جو ہمارے اوپر ہاتھ رکھے۔ یہ کہنے سے بھی ایک بڑا بزرگ شخص اپنی کم مائگی کا، اپنی بے بسی کا، اپنی لاچاری کا اور اپنی شکست کا، اپنی نا امیدی کا، اپنی کمزوری کا وہ اقرار کر رہا ہے۔ ابھی جو ایوب کی کتاب کے 6 باب کی 13ویں آیت ہم نے پڑھی ہے، اپنا دکھ بیان کر کے تو وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ کیا بات یہی نہیں کہ میں بے بس ہوں اور کام کرنے کی قوت مجھ سے جاتی، ویکنس، کمزور، نڈھال ہونا، اٹھنے کو دل نہ کرنا، کو کام کرنے کو دل نہ کرنا، کو پڑھنے کو دل نہ کرنا، کو خدمت کرنے کو دل نہ کرنا، نڈھال۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ وہ ہماری سرشت سے واقف، وہ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، وہ ہمارے احساسات سے واقف ہے، وہ احساسات بھی جو ہم انسانوں سے چھپاتے ہیں، اور برملا ہم کسی کے آگے اپنا دل نہیں کھولتے۔ خدا دلوں گردوں کو جانچنے پرکھنے والا خدا ہے۔ جس نے ہمیں محسوس کرنے کی حس دی ہے وہ خود بھی محسوس کرتا ہے کہ انسان کون سے حالات میں سے ہو کر گزر رہا ہے۔ تو انسانی بے بسی کی جو جڑ ہے، انسانی بے بسی جس میں کو کسی مذہب سے بھی تعلق انسان کیوں نہ رکھتا ہو، وہ دائریہ کیوں نہ ہو، ایک انسان کی بے بسی ہے جو گناہ کے سامنے ہے۔ میرے نزدیک گناہ جاتی جولیت سے بھی بڑے پہلوان کی طرح ہے جو عام آدمی کو بھی لتاڑ دیتا ہے، اس پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ تو انسان کی جو سب سے بڑی بے بسی ہے جس پر انسان کو غالب آنے کے لیے خدا کی الہی مدد کی ضرورت ہے، وہ ہے گناہ کا سامنا کرنا۔ کیونکہ گناہ کے اندر طاقت بہت ہے، گناہ کے اندر طاقت بہت ہے، اور اس کو ہرانا، اس پر خدا کی مدد کے بغیر غالب آنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک ہی ہستی ہے جو گناہ پر
اور قبر پر اور موت پر غالب آئی ہے، اور وہی ہستی ہمیں اپنی فتح میں سے بڑھ کر فتح دیتی ہے۔ اور اسی نے یہ فرمایا تھا جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا کیا ہے؟ غلام ہے۔ غلام بے بس ہوتا ہے۔ کسی کو بیڑیاں پہنائی گئی ہوں، ہتھ کڑیاں پہنائی گئی ہوں، نہ وہ کسی کے ساتھ لڑ سکتا ہے، نہ وہ بھاگ سکتا ہے، وہ بے بس ہے۔ کسی کو قید کر لیا جائے، کال کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے، اور جہاں معمولی روشنی بھی اندر نہ ہو، انسان بے بس ہے، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا ہے۔ تو یسوع المسیح نے فرمایا جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم فی الحقیقت کیا ہو جاؤ گے؟ آزاد ہو جاؤ گے۔ تمام دنیا کے انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی تکلیف اور سب سے بڑی بے بسی وہ گناہ کے سامنے ہے، جس کے سامنے انسان جھک کر سجدہ بھی کرتا ہے، جس کے سامنے انسان موم کی طرح پگھل بھی جاتا ہے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اور خدا کا گناہ گار ہو جاتا ہے، وہ خدا کی سزا کا سزاوار ہو جاتا ہے، اپنے لیے لعنتیں خود مول وہ لے لیتا ہے۔ اور اس کی جو بہترین مثال اس سچائی کو سمجھنے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہ بزرگ پولس رسول کا ایک تجربہ ہے انسانی زندگی کی نمائندگی کرتے ہوئے، جو وہ ان الفاظ میں کہتا ہے کہ میں جو بدی میں نہیں کرنا چاہتا وہی میں کر لیتا ہوں۔ I cannot fight sin۔ میں گناہ کے ساتھ لڑ نہیں پاتا۔ خدا کا کلام شریعت کے طور پر میرے ذہن میں ہے، اور باطنی انسانیت سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن ایک اور طرح کی شریعت میری عقل کے ساتھ لڑ کر تو مجھے اس کا کیا بنا دیتی ہے؟ محکوم بنا دیتی ہے۔ اور پھر وہ یہاں تک مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہی کر لیتا ہوں۔ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے ہیں، کیونکہ گناہ کے سامنے میں ہار جاتا ہوں، میں اس کا مقابلہ کر نہیں پاتا ہوں۔ رومیو کے خط کی چند آیات کی تلاوت آپ سنیے۔ لکھا ہے کہ 14ویں آیت 7ویں باب کی، رومیو کے نام بزرگ پولس رسول کا خط 7واں باب 14ویں آیت، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا۔ یعنی میں خدا کی راہ پر چلنا چاہتا ہوں، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں گناہ کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے، کیا لکھا آگے؟ جس سے مجھے نفرت میں وہی کرتا ہوں، کیونکہ میں گناہ کے سامنے کیا ہوں؟ میں بے بس ہوں۔ گناہ کے سامنے میرے بدن میں جو رغبتیں اٹھتی ہیں وہ بے بس ہیں، حالانکہ مجھے نفرت ہے، حالانکہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، مجھے پتہ ہے اس کی سزا ملے گی، مجھے پتہ ہے لوگوں کی نگاہ میں گر جاؤں گا، مجھے معلوم ہے میری ناک کٹ جائے گی، مجھے معلوم ہے مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی، لیکن میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی میں وہی کرتا ہوں۔ کیوں؟ میں از خود گناہ کے سامنے کیا ہوں؟ بے بس ہوں۔ میں گناہ کے سامنے بے بس ہوں۔ اگر جو نہیں کرتا بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں، اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے، پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا۔ اچھا بننا چاہتا ہوں، خدا کو خوش کرنا چاہتا ہوں،
خدا کے کلام کی زیر اور زبر پر عمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن بے بس ہوں اپنی طاقت سے، میں یہ کر نہیں پاتا۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا۔ برے منصوبے میں نہیں بنانا چاہتا، پھر بھی میرے دماغ میں آ جاتے ہیں۔ برے خیالات میں نہیں سوچنا چاہتا، پھر بھی وہ مجھے گھیر لیتے ہیں۔ بری خواہشات سے میں بھاگنا چاہتا ہوں، پھر بھی وہ میرے اندر پھوٹ پڑتی ہیں۔ تو اس کا یہ کہنا کہ جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں، تو یہ اس کی ایک بے بسی ہے گناہ کے طاقتور پہلوان کے سامنے۔ آگے چل کر جب ہم اس کا بیان پڑھتے ہیں تو وہ اپنی بات یوں جاری رکھتا ہے کہ شریعت پاتا ہوں جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کے روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں۔ مجھے خدا کا کلام اچھا لگتا ہے، میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اس پر عمل کر کے میں برکت پانا اور خدا کو خوش کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ اور پھر اتنا بڑا آدمی اپنی زندگی کا تجربہ اور ہم سبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ پکار اٹھتا ہے 24ویں آیت میں، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے، گناہ کی مزدوری موت ہے، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ پھر وہ نتیجتاً یہ کہتا ہے کہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ یعنی میں گناہ کے سامنے بے بس، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، جو مجھے راست باز ٹھہرانے کے لیے صلیب پر چڑھا، اس نے کفارہ دیا، اور میرے لیے وہ فضل یا وہ قوت اور طاقت جو گناہ کو مغلوب کرنے کے لیے انسان کو درکار ہوتی ہے، اس کا اس نے کیا کر دیا؟ بندوبست کر دیا۔ تو انسان کی جو سب سے بڑی بے بسی ہے اور جس میں کہ ہم سب تجربہ رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا میں نجات سے پہلے اور نجات کے بعد بھی کئی گناہ ایسے ہیں ذہنی طور پر ہم نہیں کرنا چاہتے، عقلی طور پر نہیں کرنا چاہتے، دلی طور پر جان بوجھ کے ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ گناہ ایک بڑے پہلوان کی طرح ہم کمزور نائف انسانوں کو وہ دبوچ لیتا ہے، وہ ہمیں شکست دے دیتا ہے، وہ ہمیں زج کر لیتا ہے، ہم اس کے سامنے ہار جاتے ہیں۔ ایمانداروں خوشی مناؤ کہ مسیح جلال کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ فتح مند ہوا ہے۔ وہ اپنی فتح میں سے ہمیں فتح دیتا ہے۔ ہم چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہ پر ہم خداوند یسوع مسیح کے کفارے کی قدرت سے غالب آ سکتے ہیں۔ اور جتنے لوگ نجات کا تجربہ رکھتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، جن کو خداوند نے آزاد رہنے کے لیے آزاد کر دیا ہے، وہ یہ گواہی دیں گے کہ میری پرانی انسانیت میں میں بھی دنیا کے دیگر انسانوں کی طرح بے بس تھا گناہ کے سامنے، لیکن اب میں گناہ کا غلام نہیں ہوں، گناہ کا اختیار مجھ پر نہیں ہے، اس لیے کہ مسیح یسوع نے مجھے آزاد رہنے کے لیے کیا کر دیا ہے؟ آزاد کر دیا۔ اب میرا دل نہیں کرتا گناہ کرنے کو، اب ابلیس زبردستی میرے سے گناہ نہیں کروا سکتا ہے۔ یہ ہر سچے مسیحی کا تجربہ ہے، ہر اس شخص کا تجربہ ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے، مسیح یسوع میں نیا مخلوق ہو گیا ہے، اور وہ پولس رسول کی طرح آج روز بروز یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا باپ کا یسوع مسیح کے وسیلے سے شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے کو گناہ اور شریعت کی غلامی سے کیا کر دیا ہے؟ آزاد کر دیا ہے۔ لیکن آج یہ بھی یاد کیجئے کہ ہم تو آزاد ہو کر خدا کے گھر میں خوشی سے عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد آدھی سے زیادہ دنیا ایسی ہوئے گی
جو بھی گناہ کے سامنے بے بس ہے، اس کو بتانا، اس کو گواہی دینا، اس کو سکھانا اور ان کے پیچھے فریاد کرنا کہ یہ بھی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں اور گناہ کی بے بسی پر غالب آ سکیں، یہ ہمارا فرض ہے، کیونکہ لکھا ہے تم میرے گواہ ہوگے۔ لکھا ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے اندر گواہی رکھتا ہے۔ میں کئی سال پہلے کچھ شرک پور کے علاقے میں کسی فلائنگ کوچ میں جا رہا تھا، تو میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا بڑا سفید پوش، تو ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا، تو اس نے ان وقتوں میں لوگ رکھتے تھے سگریٹ کا گولڈن قسم کا کوئی وہ سگریٹ باکس جیسا، سگریٹ نکالے میرے سامنے اس نے پیش کی، کہتا ہے یہ لے پیے۔ میں نے کہا آپ پئیں؟ کہتا نہیں آپ بھی پئیں۔ میں نے کہا نہیں آپ پئیں۔ کہنے لگا آپ تکلف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں تکلف نہیں کر رہا، میں نے چوتھی جماعت سے سگریٹ پینا شروع کیا تھا، اب میں نے چھوڑ دیا ہے۔ کہنے لگا میں تو چھوڑنے کی بڑی کوشش کی ہے، میرے سے تو نہیں چھوٹتا، آپ نے کیسے چھوڑے؟ تو میں تو تلاش میں تھا نا اس کو بتاؤں۔ پھر میں نے سارے راستے اس غیر مسیحی کو بتایا کہ میں نے کہا کہ یہ چھوٹتا کیسے ہے؟ یسوع مسیح نئی زندگی دیتا ہے۔ جو نشے باز ہے وہ نشے کا غلام ہے، جو شہوت پرست ہے وہ شہوت کا غلام ہے، جس کے منہ سے گالی نکلتی ہے اس کی زبان شیطان کے قابو میں ہے، جو پراگندہ خیالات میں رہتے اس کے اندر مسیح کا مائنڈ نہیں ہے، مزاج نہیں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح آزاد کرتا ہے۔ پھر میں نے کو بتایا توبہ کیا ہوتی ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہوتا ہے، مسیحیت میں بپتسمہ کیا ہوتا ہے، نیا مخلوق کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس کو کہا میں تو بی اے میں پڑھتا تھا جب مجھے نجات کا تجربہ ہوا، اس دن کے بعد آج تک میں نے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو بندہ بڑا حیران ہو گیا۔ ایک اور آدمی ایک دن مجھے مل گیا، تو وہ تھا کوک اور ہر وقت شراب وہ پیتا رہتا تھا، سگریٹ۔ مجھے کہتا ہے صاحب بہادر آپ نے سگریٹ کیسے چھوڑی تھی؟ میں تو مجھے بلغم آتی ہے، کھانسی ہے، اتنے پیسے خرچ، میں بڑی کوشش کی ہے۔ میں نے کہا توبہ کر لے سچی تو بھی، میں نے سچی توبہ کی ہے، خداوند نے مجھے آزاد کر دیا، تو بھی کر لے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے فضل سے محروم ہیں، جو بے بس ہے گناہ کے سامنے، آپ کے پاس ونڈرفل اپرچونٹی ہے، خدا آپ کو سنہری موقع دیتا ہے۔ آپ بتائیں لوگوں کو مسیح آزاد کرتا ہے، لیکن سب کو نہیں کرتا۔ کس کو کرتا ہے؟ کیا خیال ہے کس کو کرتا ہے؟ جو آزاد ہونا، جس نے ہونا ہی نہیں، جس نے ہونا ہی نہیں۔ ریگ روڈ میں ایک شخص تھا، تو وہ ہر وقت چرس پیتا رہتا تھا، یتیم تھا۔ ایک دن خدا کے روح نے کہا تو سارے جہان کو بتاتا ہے، اس کو بھی کوئی نجات کا پیغام دے۔ تو میں نے اس کو کہا سیمول بھائی، خداوند تم سے پیار کرتا ہے، یہ چرس ورس ہر قسم کے تم کیپسول کھاتے پتے کیا کچھ کھاتے رہتے ہو، تو توبہ کر لو، خداوند تمہیں آزاد کر دے گا۔ وہ نہیں چاہتا دوزخ میں جاؤ، کہتا نہیں میں دوزخ چی جانا ہے۔ میں کہا یار کو خدا دا خوف کر کیوں دوزخ سے تو جانا؟ یتیم تھا نا، ساری عمر کی محرومیاں، چھوٹا بچہ تھا یتیم ہو گیا، رول کے پلا، زندگی کی محرومیاں۔ جو تسلی اور اطمینان دیتا ہے، جس کا دعویٰ میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا۔ بہت سارے انسان اپنی سخت دلی میں اور انسانوں کے ظلم کا شکار، وہ خداوند کے پاس نہیں آتے جہاں سے آرام ملتا ہے۔ وہ شراب کا سہارا لیں گے، وہ چرس کا لیں گے، وہ کسی اور چیز کا لیں گے، زندگی پانے کے لیے اس کے پاس نہیں آئیں گے۔ میں اس کی گفتگو سے بہت حیران ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ بس میرے لیے دعا کیا کرے، میں نے نہیں توبہ کرنی، میں نے نہیں بپتسمہ لینا، میں نے دوزخ میں جانا ہے۔ تو اس ایسے شخص کو آپ کیا بتائیں گے؟ خداوند اس کو آزاد کرتا ہے جو آزاد ہونا چاہتا، جو پولوس کی طرح کہہ اٹھتا ہے ہائے میں کمبخت آدمی ہوں، کون مجھے چھڑائے گا؟ چھڑانے والا بھاگ کر آئے گا، کیونکہ وہ مصیبت میں مشتد کیا ہے؟ مددگار ہے۔ آپ میں سے اکثریت چھڑائے ہوں کی بیٹھی ہوئی ہے۔ آن لائن جو لوگ عبادت میں شریک ہیں، آپ میں سے اکثریت ہے جو چھڑائے ہوں کی ہیں،
اس لیے اب سارے کام وام چھوڑ کر آپ خدا کی عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں، کیونکہ خداوند نے ہم پر کیا کر رکھا ہے؟ احسان کر رکھا ہے۔ اس نے ہمیں نجات دی ہے، اپنے ان کاموں کی وجہ سے نہیں جو ہم نے خود کیے ہیں۔ اس نے مفت ہمیں اپنے فضل کی بخشش دیتے ہوئے اس نے ہمیں مفت میں راست باز ٹھہرا دیا، نیا انسان بنا دیا، پرانی چیزیں جاتی رہیں اور سب کچھ نیا ہو گیا ہے، جس کی ہم چھوٹے بڑے غیر قوموں کے سامنے ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور ایسے مواقعوں کی تلاش میں رہنا چاہیے جہاں ہم اپنے خداوند کے عشق کا تذکرہ میں سے زیادہ کر سکیں، جہاں ہم اپنے خداوند کی چھٹکارا دینے والی قوت اور قدرت اور کفارے کی قدرت کا بیان کر سکیں کہ گناہ کی غلامی سے کوئی نہیں چھڑا سکتا ماں سوائے خداوند یسوع مسیح کے، جس نے صلیب پر چڑھ کر خدا کے الہی انتظام کے مطابق انسانوں کے لیے کفارہ دے کر انسانوں کی ابدی خلاصی کروائی ہے۔ آپ خلاصی یافتہ، آپ چھڑائے ہوئے، آپ نجات یافتہ، آپ بچائے ہوئے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور ہم اپنے ماضی کو جب یاد کرتے ہیں تو ہمیں ماضی کی بے بسیاں یاد آتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سچی شکر گزاری ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم پرانی زندگی کا اور نجات پانے کی بعد کی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمارا دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے کہ ہم بھی عام انسانوں کی طرح گناہ کے غلام اور نالائق حرکتیں حرص سے کرتے تھے، لیکن خداوند کا شکر ہو جب وہ ہماری زندگی میں آیا اور اس نے ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہائے میں کیسا کم بخت ہوں، آج ہم یہ کہیں گے خداوند تیرا شکر ہو، میں اپنے کردار کے اعتبار سے تو تیری صلیب کا دشمن تھا، لیکن اسی صلیب پر ایمان لانے کے نتیجے میں آپ نے میری زندگی بدل دی، پرانی چیزیں میری زندگی سے جاتی رہیں، میری طبیعت نئی ہو گئی، میرے مشغلے نئے ہو گئے، میری آرزویں نئی ہو گئیں، میرے ارادے اور مقاصد نئے ہو گئے، میرے جینے کے لائف گولز جو ہیں وہ بدل گئے ہیں، کیونکہ تو ہی نے کہا تھا دیکھ میں ہر ایک چیز کو نیا بنا دیتا ہوں، اور تو نے گویا کہ مجھے نیا انسان اور نیا مخلوق بنا دیا ہے۔ اس بات کے لیے ہر ایمان روزانہ کی بنیاد پر نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ وہ خدا کی کیا کرتا ہے؟ شکر گزاری کرتا ہے۔ دوسری جو انسان کی بے بسی ہے وہ ہے سرکمسٹانسز، حالات۔ برے حالات کا ایمانداروں کو، مقدسین کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور گناہ گاروں کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ سرکمسٹانسز، حالات، برے دن، ہر کام الٹا ہو رہا ہے۔ تو حالات جو ہیں اس کے بارے میں اعمال کی کتاب کے 27ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ ہوا مخالف تھی۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہوا ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی تھی۔ انسانی زندگی کی ایک بے بسی یہ بھی ہے کہ بہت کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں رو لینے کے باوجود، سمجھنے سمجھانے کے باوجود، حالات سے سمجھوتا کر لینے کے باوجود، چھوٹا بن جانے کے باوجود، حالات انسان کو ایک بھنور کی طرح گھیر لیتے ہیں، جس کو بہترین الفاظ میں پہلا سیموئیل اور اس کے 30 باب میں بیان کیا گیا ہے، جب داؤد کے ساتھی جو 400 سے 600 کے درمیان تھے اور وہ پتھر مار مار کر داؤد کو سنسار کرنا چاہتے تھے، پہلا سیموئیل اس کے 30 باب میں لکھا ہے داؤد بڑے شکنجے میں تھا۔ کبھی کبھی خاندانی حالات، شادی شدہ زندگی کے حالات، بچوں کی حرکتیں اور کئی طرح کی جو صورتحال میں انسان گھرتا ہے، انسان حالات کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ حالات اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، انسان ان کے سامنے
بے بس ہوتا ہے. اور بد نصیب وہ انسان ہے جب وہ حالات سے گھرا ہوتا ہے تو یونا کی طرح موت مانگتا ہے, خودکشی کو ترجیح دے گا. ایوب نے بھی کہا کہ کاش خدا میری آرزو پوری کرتا, یعنی وہ مجھے کچل ڈالتا, یعنی یہ بھی مرنے کے لیے تیار ہے, حالات نے اتنا مجبور کر دیا. کبھی کبھی بچے ماؤں کو ستاتے ہیں, وہ کہتی ہے دنوں تو میں مر ہی جاواں تے چنگی. ہیومن سرکمسٹانسز انسان کی خوشی چھین لیں گے, جینے کی امنگ جاتی رہے گی, زندگی ایک بوجھ محسوس ہوگی, زندگی کے اچھے دن نہیں دیکھ رہا ہوگا وہ انسان. ہر طرف سے بری خبر ہے, ہر طرف سے ناکامی ہے, جو قدم اٹھاتا ہے اس میں ناکامی ہے, کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے. ایسے جیسے اندھیرے سے گرا ہوا ہے, کوئی ایسی روشنی کی کرن جو امید کی غماز ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. تو انسان کو حالات گھیر کر انسان کو ایک طرح سے ایک شکنجے میں جکڑ لیتے ہیں. اس کا حل, اس کا اطلاق ازدواجی زندگی پر بھی ہے. میں بڑا حیران ہوا پچھلے دنوں سے, میں نے خبر سنی اسلام آباد میں روزانہ 300 خلا کے کیس عدالتوں میں جا رہے ہیں. خلا کیا ہوتا ہے؟ اہل اسلام میں اگر کوئی عورت اپنی شادی سے خوش نہیں ہے تو وہ عدالت میں درخواست دے سکتی ہے کہ نکاح کے وقت جو حق کے مہر میرے شوہر نے لکھ کے دیا تھا وہ میں معاف کرتی ہوں, بس میری جان چھوڑے, میں نے اس کے ساتھ رہنا چاہیے. 300 کیسز ڈیلی ان اسلام آباد. 4.5 مہینے ہو گئے اس سال کو شروع ہوئے 45,000 کیس شادی شدہ لوگوں نے, عورتوں نے کیے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. اور اس کی 2 وجہ بتائی گئی ہیں ریسنٹ ریسرچ میں. ایک ہے بے روزگاری کہ بندہ کماتا ہی کچھ نہیں, بیوی کمائے تو بندہ کھائے. سیکنڈ منشیات, نشے باز ہیں, میں نہیں نشے باز کے ساتھ رہنا چاہتی. 300 کیسز ڈیلی اسلام آباد کی عدالتوں میں. کون اپنا گھر برباد کرتا ہے آسانی سے؟ حالات انسان کو مجبور کر دیتے ہیں جن میں وہ گھر جاتا ہے. وہ غلط فیصلے بھی کر سکتا ہے, وہ درست بھی کر سکتا ہے. وہ درست فیصلہ کر ہی نہیں سکتا اگر وہ خدا کی الہی مدد نہیں مانتا ہے. لکھے گناہ دروازے پہ دبکا بیٹھا ہے. دوسرے الفاظ میں شیطان تو چھپ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ تھوڑا سا خدا سے بدظن ہوئے, ناراض ہوئے, پیچھے ہٹ جائے تو میں بیچ میں کود پڑوں اور اس کا ستیہ ناش کروں. لہذا حالات, ہوا مخالف آگے بڑھنے نہیں دیتی. میری جان بڑے شکنجے میں ہے, میں جینا نہیں چاہتی, میں جینا نہیں چاہتی. آج خدا کا خادم ہوتے میں آپ کو امید کا پیغام دیتا ہوں. خدا یسوع مسیح کے قدموں میں آئے. سب کا لفظ بڑا اہم ہے جو مسیح نے بولا تھا. آئے محنت اٹھانے والوں, بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سرکمسٹانسز سے گھرے ہوئے لوگوں, اور برے دن دیکھنے والوں, نا امید لوگوں, سب, صرف کرسچن نہیں, سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں کیا دوں گا. آپ کو نہ آئے تو پھر وہ کہیں اور جائے, جادوگر کے پاس چلا جائے, وہ تعویذوں کا سہارا لے لے, نشے کا سہارا لے لے, پھر اس کی مرضی. بلانے والا تو حکمت تو کوچوں میں پکارتی ہے. جو سادہ دل ہے ادھر آ جائے, میرے پاس آ جائے, میں اسے آرام دوں گا. میرا اور آپ کا بڑا فرض ہے ایسے حالات سے گھرے ہوئے لوگوں کو راستہ بتائیں. غلط راستہ نہ لینا. یہ راستہ ہے جہاں سے آپ کو مفت میں آرام ملے گا. کوئی چڑھاوا چڑھانے کی کوئی فیس نہیں ہے, نتھنگ. میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا.
गुनाहगार के लिए तो ये उम्मीद है ही है, लेकिन एक निजात याफ्ता शख्स भी जब हालात में घिरता है, बदनसीब अगर तकिए में सर देकर रोता रहता है लेकिन खुदावंद के कदमों में नहीं रोता और उसके पांव अपने आंसुओं से नहीं भुगोता। हमारी एक उम्मीदगाह है, हमारी एक उम्मीदगाह है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है, जो बरानियों के ख़त के मुताबिक हमारा हमदर्द लोग दुनिया में बहुत कम है। ज़ख्मों पर नमक छिड़कने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। दर्द बांटने वाले, दूसरे का दर्द महसूस करने वाले और दूसरे के दर्द को कम करने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। यीशु मसीह हम दर्द सरदार का, जिसको सबसे ज़्यादा हमारा दर्द है, हम उसी के कदमों में जाके ना गिरें तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा। अपने गुनाहों में मर जाएं, अपने हालात के साथ खुद ही लड़ते रहें और खुदा की मदद ना लें तो हम अहमक ठहरेंगे। इंसान गुनाह के सामने बेबस है। इंसान अपने हालात के सामने बेबस है जब तक कि खुदा डिवाइन इंटरवेंशन ना करे, इलाही मुदाखलत ना करे। किसी का ईमान है कि खुदा बुरे हालात में इलाही मुदाखलत करता है? किसी का ईमान है? कैसे करता है? कैसे करता है? 40 सबूर में क्या हम गाते हैं? मेरे वल तू छेती आ, यहोवा मैं मेरे वल तू। वो अपनी मर्जी से भी, आज़ाद मर्जी से भी वो मुदाखलत करता है, लेकिन असूल क्या है? खुदा को पुकारो, मेरे वल तू छेती आ। मैं अपने हालात की वजह से मेरी रूह जान बदन शिकंजे में है, मैं फिक्रों से घिरी हुई हूँ, घिरा हुआ हूँ, मैं हालात की दलदल में धंसा चला जाता हूँ। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू। तो पुकारने की ज़रूरत है, पुकारने की ज़रूरत है। 91वें ज़बूर में लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। वो मुझे मुसीबत में पुकारेगा, फिर वो छुड़ाएगा, हालात में से निकालेगा। उसने कौन से किसी से ताकत लेनी और किसी से पूछना है? वो तो कादर मुतलक है, वो तो जंग में जोर आवर, उसका तो कोई सानी नहीं। जब वो हालात में मुकाबला करता है जिसमें हम घिरे होते हैं हमारी दुआ के जवाब में, तो फिर गैर मुतवक्को तौर पर हालात बदल जाएंगे, तूफान थम जाएगा, तूफान थम जाएगा। आपकी ज़िंदगी की कश्ती दुनिया के समुंदर में महफूज हालत में अपना सफ़र जारी रखेगी। इसलिए हम तमाम इंसानों को अपनी बेबसी जो हालात की वजह से है उसमें हमें खुदावंद को पुकारने की ज़रूरत है। तीसरी बात, आजमाइशें। आज मैं सुबह पढ़ रहा था खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, अबरानियों के ख़त के 2 बाब की 18वीं आयत में मसीह के बारे में लिखा है, उसने आजमाइश की हालत में दुख उठाया। आजमाइश क्या देती है? दुख देती है। अबरानियों 2:18, मसीह ने आजमाइश की हालत में क्या किया? दुख उठाया। इसलिए वो उनकी भी मदद कर सकता है जो आजमाइश में से गुजरने के बायस दुख उठा रहे हैं। मैं हाथ खड़ा करने के लिए नहीं कहता, सोच को उभारने के लिए कहता हूँ। मुमकिन है आप में से भी कोई ना कोई किसी आजमाइश में से एक अरसे से गुजर रहा हो और दुख उठा रहा हो,
اور اس آزمائش کے سامنے آپ بے بس ہوں۔ آج کی خوشخبری یہ ہے کہ وہ ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں پڑنے دے گا، وہ نکلنے کی راہ بھی پیدا کرے گا۔ وہ انسان بنا تو اس نے آزمائش میں دکھ سہا، لہٰذا آپ اس کے بیٹے بیٹیاں جب دکھ سہتے ہیں تو اس کو پتہ کیا ہوتا ہے دکھ آزمائش میں، لہٰذا وہ پھر مدد کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، آزمائش پہ غلبہ دے سکتا ہے، لیکن مدد کے لیے پکارنے کے نتیجے میں۔ تو آزمائشوں کے سامنے انسان بے بس ہے۔ آزمانے والا کون ہے؟ شیطان۔ مسیح کو بھی اس نے آزمایا، یسوع مسیح غالب آئے۔ ہم روحانی طور پر جب کمزور اور دنیا دار ہوتے ہیں، عبادت کے وقت عبادت اور بار گناہ، تو پھر ہم شیطان کا کیا مقابلہ کریں گے؟ تو خداوند یسوع مسیح آزمائشوں پر غالب آئے، خداوند آزمائشوں پر فتح دیتے ہیں۔ آزمائش کو بزرگ پطرس کے آگ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ آگ، دکھ تکلیف آگ کی طرح انسان کا دل جلاتے ہیں۔ لکھے مصیبت کی وہ آگ جو تم میں بھڑکی ہوئی ہے طرح طرح کی آزمائشوں کی وجہ سے، اس سے بدل نہ ہو۔ ایک ہے جو آزمائشوں پر غالب آنے کی توفیق دیتا ہے، جس نے مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب میں 10ویں آیت میں فیلڈلفیا کی کلیسیا سے وعدہ کیا تھا، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے وقت تیری کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا، یعنی مدد کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ مسیح مصلوب ہمارا خداوند، خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ ہماری آزمائشوں میں بھی مدد کرنے کے لیے وہ بیدار ہے، زندہ ہے، مدد کر سکتا ہے۔ جب پطرس کی طرح ہم پکار اٹھتے ہیں کہ خداوند میں ڈوبنے لگا ہوں، تو پانی پہ چل رہا ہے، میں ڈوبنے کے خطرے میں ہوں، مجھے بچا، انہوں نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا، اس کو بچایا۔ دکھ تکلیف میں انسانوں پہ بڑی آزمائش آتی ہے کہ ان کی دعا، اس کے منہ کو تالا لگ جاتا ہے، اکثریت کو وہ دعا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے 50 سال پہلے ایک کتاب پڑھی دعا پہ، تو اس میں لکھا تھا کہ جب آپ کا دعا کرنے کو دل نہیں کرتا، وہی وقت ہوتا ہے جب آپ کو سب سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی۔ تو میں یہ جملہ پڑھ کے رک گیا، میں نے کبھی یہ کیا لکھا، جب آپ کا دل ہی نہیں کرتا اب کیا دعا کریں گے؟ پھر میں دہراتا اس بات کو کہ جب آپ کا دعا کرنے کو بالکل دل نہ کرے، سب سے زیادہ اسی وقت مجھے اور آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہم ابلیس کے حملے کی زد میں ہوتے ہیں، تو وہیں پہ تو انسان پھر اپنا منہ بند کر لے تو اسے دعا نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں زبردستی کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا، چپ کر کے بس خدا کی حضوری میں بیٹھ جاؤ، وہ بھی دعا ہے۔ خدا دلوں کو جانتا ہے، زبان کھل جائے گی، پاک روح مدد کے لیے آ جائے گا تو دعا بھی نکلے گی۔ کئی زندگی کے میں آپ کو تجربات بتا سکتا ہوں، آپ کو خود بھی ہوں گے، کہ ایک روحانی جنگ ہے۔ اس میں شیطان نہیں چاہتا کہ ہم کہیں یہوہ میں پکاردا ہاں میرے ول تو چھیتی۔ انسان اپنا منہ بند کر لیتا ہے۔ دعا کرنا نہ چھوڑیں، ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ تو آزمائشوں کے سامنے بھی انسان بے بس نظر آتا ہے، عام انسان بھی اور ایماندار بھی۔ اور ایماندار تو اس لیے دکھ اٹھاتا ہے کہ وہ مسیح کے پاس اپنا دکھ لاتا نہیں ہے، وہ اپنی لڑائی خود لڑ کر اپنی کمر توڑ لیتا ہے، وہ اپنا بوجھ خداوند پر ڈالنے میں ناکام رہتا ہے۔ اگر ڈالتا بھی ہے تو صرف الفاظ کی حد تک، ادھر سے نہیں، پورے دل سے نہیں۔ پورے دل سے تو اسے تلاش کرے گا تو وہ تجھے مل جائے گا۔
चौथी बात, इंसान के दो तरह के दुश्मन हैं जिनके सामने इंसान बेबस होता है। इंसान भी इंसान का दुश्मन है और शैतान भी इंसान का दुश्मन है। कई दफ़ा इंसानों के सामने इंसान बेबस होते और इंसान के साथ दुश्मनी करके उसको मगलूब करके खुश होते कि हमने इससे मगलूब किया है, हमने इसको बात नहीं करने दी। और इंसानी दुश्मन का मुकाबला करना बड़ा आसान है। खरूज की किताब का 23 बाब 25 आयत में लिखा है, तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी पानी पे बरकत देगा, बीमारी को तेरे घर से दूर कर देगा, तेरे मुल्क में ना किसी के अस्कात होगा, ना को औरत भांज रहेगी। खुदा तेरे दुश्मनों के साथ तेरी तरफ से लड़ेगा और वो तेरे सामने से भाग जाएंगे जब तू पूरे दिल से मेरी इबादत करेगा। खुदा अपनों को नाम बनाम जानता है। हमारी लड़ाइयाँ खुदावन लड़ता है। खुदावन है जो हमारे दुश्मनों के साथ निपटता है। गिनती की किताब का 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, जब तुम ऐसे मुल्क में हो जहां तुम्हारा दुश्मन तुम्हें सताता हो, जब तुम ऐसे मुल्क में हो जहां तुम्हारा दुश्मन तुम्हें सताता हो, तो सांस बांध कर नरसिंगे फूंकना। उस वक़्त आसमान पर तुम्हारी याद होगी, खुदा तुम्हें दुश्मन से रिहाई दे देगा। ये सांस बार कर नरसिंगे फूंकना, रूह और सच्चाई से खुदा के लिए गाना, परस्तश करना। परस्तश के नतीजे में खुदा की हजूरी आती है। घर में जाके पढ़ो गिनती की किताब उसका 10वां बाब। जब तुम ऐसे दुश्मन से घिरे हो जो तुम्हें सताता हो, सांस बांध कर नरसिंगे फूंकना। इस हालत में तुम्हारी आसमान पर याद हो गई, तुम अपने दुश्मनों से रिहाई पाओगे। तो इंसानी दुश्मन जो हैं उन पर भी हम खुदा की मदद, खुदा के वादों का सहारा लेकर हम उन पर भी गालिब आ सकते हैं खुदा की मदद से। हमारे दुश्मन सांडों की तरह ज़ोरावर हो सकते हैं हमसे ज़्यादा, खुदा से नहीं। जब खुदा हमारे साथ है, जब खुदा हमारी लड़ाइयाँ लड़ता है, जब खुदा हमारे दुश्मनों के साथ इंसानी हो शैतानी हो निपटने के वादे करता है, तो हमें फिर खुदा पर भरोसा करने की ज़रूरत है। अपने मामलात खुदा पर छोड़ने की ज़रूरत है कि मेरा खुदा है जो मुझे संभालेगा, मेरा खुदा है जो मेरी लड़ाई लड़ेगा। तो दुश्मनों से निपटने के लिए हमें खुदा पर भरोसा करने की ज़रूरत है। एक आयत है, दो एक आयत हैं जो मैं चाहता हूँ कि ज़रूरी आपको पढ़ाऊँ। वो मीका की किताब में, यूना के बाद मीका है, और मीका की किताब के 7वें बाब में लिखी हुई हैं और हम निकाल कर पढ़ेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम ही है, उसके वादे ही हैं जो हमारी ज़िंदगियों में जब पूरे होते हैं तो तभी हम उसके गवाह बन सकते हैं। मीका की किताब और उसका 7वां बाब है और उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ। मीका 7वां बाब 7वीं आयत से, लेकिन मैं खुदावन की राह देखूंगा और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतज़ार करूंगा। मेरा खुदा मेरी सुनेगा। ये ईमान होना चाहिए और फिर मांगना भी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए कि खुदा मेरे दुश्मन से मुझे रिहाई दे, मुझे गलबा दे, मेरा साथ दे, मेरी मदद करे, मैं तन्हा ना लड़ता रहूं, खुदा मेरी लड़ाई लड़े। लेकिन मैं खुदावन की राह देखूंगा, यानी मैं दुआ करके खुदा का इंतज़ार करूंगा। लेकिन मैं खुदावन की राह देखूंगा और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतज़ार करूंगा। मेरा खुदा
आए मेरे दुश्मन, ये है ईमानदार का ईमान कि वो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के कह सकता है, आए मेरे दुश्मन मुझ पर शादमा ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा, जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावन मेरा नूर होगा। मैं खुदावन के कहर की बर्दाश्त करूंगा क्योंकि मैंने उसका गुनाह किया है। जब तक वो मेरा दावा साबित करे, मेरा इंसाफ ना करे, वो मुझे रोशनी में लाएगा और मैं उसकी सदाकत को, तब मेरा दुश्मन जो मुझसे कहता था कि खुदावन तेरा खुदा कहाँ है, ये देख कर रसवा होगा। ये वादा अपने दिल की तख्ती पर लिख लो कि मेरा कोई दुश्मन मुझ पर गालिब नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा खुदा है जो ऐसे दुश्मन को जो ललकारता है, वो चैलेंज करता है, कहाँ तेरा खुदा, कहाँ तेरे रोज़े, कहाँ तेरी दुआएं, कहाँ तेरी दुआ नमाज। सिर्फ इंतज़ार करना पड़ता है। वेटिंग इज़ नॉट वेस्टेड टाइम। इंतज़ार करने वाला टाइम ज़ाया नहीं करने वाला वक्त होता। वो खुदा के वक्त का इंतज़ार किया जाता है कि खुदा कब आपका इंतकाम लेगा, खुदा कब आपकी असीरी को माकूफ करेगा, खुदा कब आपके दुश्मन के जबड़ों को तोड़ेगा। दुआ करके खुदा की राह देखना, खुदा के वक्त का इंतज़ार करना, वो सादिकुल कौल है, वो मेरी सुनेगा। वो अपने ठहराए हुए वक्त, अपने ठहराए हुए तरीक़ों के मुताबिक जो कुछ मुनासिब है वो करेगा। वो मुताज नहीं है कि हम खुदा को मशवरा दें कि तो इस तरह से कर, वो आप जानता है कि वो क्या करेगा। तो इंसानी दुश्मनों का भी इंसान को सामना करना पड़ता है, और कभी कभी इंसान इंसानी दुश्मनों के सामने भी बेबस हो जाता है। कल मैं ख़बरें सुन रहा था, किसी पाकिस्तान में किसी जगह किसी लड़की ने पसंद की शादी करके किसी के साथ भाग गई, तो इंतकाम की सूरत में सारी आबादी के घर जला दिए गए। दुश्मन ये काम भी करते हैं। दुश्मनों का मुकाबला करना अपनी ताकत से शायद मुमकिन ना हो, हम उसको ज़ेर ना कर सकें, लेकिन जिसके साथ खुदा है उसको हराना अगर नामुमकिन नहीं तो इतना आसान भी नहीं है। खुदा मदद करता है, खुदा पहुंचता है मदद के लिए। फिर है शैतानी दुश्मन। मत्ती की अंजील के 13वें बाब में एक तमसील लिखी हुई है, मैं याद दिलाता हूँ आपको, उसको पता है कि किसी खेत में कड़वे दाने नमूदार हो रहे थे, तो नौकरों ने मालिक से पूछा था कि आपने अच्छा बीज नहीं बोया था, ये कड़वे दाने कहाँ से आ गए? अगर आप चाहें इजाज़त दे तो हम इनको काट कर जला ना दें। उन्होंने कहा कटाई तक बढ़ने दो। ये किसी, क्या लिखा है वहाँ पर, ये किसी दुश्मन का काम है। हमने तो अच्छा बीज बोया था, किसी दुश्मन का काम है वो कड़वे बीज भी बो गया। इंसान भी इंसानों का सत्यानाश चुगलखोरी करके करते हैं। एक की बात 10 बंदों को जा बताएंगे, नफरत के बीज बोकर इंसानों को तैश दिलाएंगे, इंतकाम के लिए उभारेंगे। ये दुश्मन का काम है जो इंसानी भी है और शैतानी भी है। शैतानी दुश्मन के निपटने के लिए खुदावंद ने क्या कहा था? शैतान जो कि दुश्मन है, जो कड़वे बीज बोता है, उसके लिए मसीहों को लूका की इंजील के 10वें बाब की 17 आयत में कहा गया, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो लो और दुश्मन की सारी कुदरत पर क्या आओ, गालिब आओ, तो तुम्हें किसी चीज से कुछ ज़रर ना पहुंचेगा।
انسانی دشمنوں سے نپٹنے کا بھی علاج ہے خدا کے کلام میں، اور شیطان کو ہرانے کا بھی وعدہ موجود ہے۔ دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو۔ دشمن کی ساری قدرت، دشمن کے پاس بھی قدرت ہے، وہ بھی بڑا طاقتور ہے، اس پر غالب آؤ۔ مسیح غالب آیا ہے۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر کیا آیا ہوں؟ غالب آیا ہوں۔ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اپنے خداوند کو پہچانیے، اس کی پہچان میں گہرے ہوں، خدا کے وعدوں کا یقین کریں، ان کو اپنے گلے کا طوق بنا لیں، تاکہ بوقت ضرورت خدا کے وعدے ہمیں حوصلہ دیں، بد دل نہ ہونے دیں، مایوس نہ ہونے دیں، خدا سے دور نہ ہونے دیں۔ پھر ایک اور صورتحال ہے جس میں انسان بے بس ہوتا ہے، وہ ہے ظالم کے سامنے۔ جب ظالم آپ سے طاقتور ہو، ہمارے ملک میں کتنے لوگ، بڑے بڑے لوگ بھی اغوا کر لیے گئے ہیں۔ آپ کسی کو دن دہاڑے اٹھا کر کسی گاڑی میں لے ڈال لیں اور بندہ غائب کر دیں، سال، 2 سال، 3 سال تک۔ یہ جو ہمارے پنجاب کے گورنر تھے نا، سلیمان تاثیر، ان کا ایک بیٹا تھا جس کو لاہور میں دن دہاڑے اغوا کیا گیا تھا۔ 2-2.5 سال کے بعد کوئٹہ کے کسی علاقے سے اس کو بازیاب کرایا گیا۔ وہ اس ظلم سہتے سہتے جب اس کو چھٹکارا ملا، وہ انگلستان چلا گیا۔ انگلینڈ جا کر اس نے اپنی آپ بیتی لکھی، انگریزی میں اس نے ایک کتاب لکھی کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ اور میرا خیال ہے کسی کی کتاب پڑھے بغیر بھی ہم پاکستانی اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ ظالم کیا کچھ کر سکتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو یا بچے ہوں یا جوان ہو۔ کبھی کبھی ظالم انسان، جس میں شوہر بھی شامل ہے نا، شوہر بھی ہوتے ہیں ظالم کہ بیویاں ہی ہوتی ہیں؟ ہاں، یہ تو جن کو پتہ ہے نا ان کی کرنیوں کا، وہی سمجھتے ہیں ان کو۔ ظالم کا سامنا کرنا بہت تکلیف دہ ہے۔ مظلوم جو اگر پھول کی طرح ہے تو اس کو وہ کچل کے رکھ دیں گے۔ انسانوں کو ظالموں سے بھی بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ ظالم سے مجھے نفرت ہے بلکہ کراہیت ہے۔ خدا ظالم نہیں ہے، نہ خدا کے لوگ، خدا سے ڈرنے والے لوگ ظالم ہوتے ہیں۔ ظلم، ناانصافی، تشدد، مار پٹائی، جسمانی اذیت پہنچانا، ذہنی اذیت پہنچانا، ریپ کرنا کسی کو، لوٹ لینا کسی کو، زبردستی کو حلفیہ بیان لکھوا لینا۔ ہمارے ایک مشنری تھے ترکی میں، وہ اپنے گھر میں بائبل سٹڈی کرواتے تھے، تو کچھ غیر مسیحی کہنے لگے ہمیں مسیحیت بہت پسند ہے، ہم آپ سے مسیحیت کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ان کی بائبل سٹڈی شروع کی، آتے رہے، غیر مسیحی تھے، سیکھتے رہے۔ کچھ عرص کے بعد 2-3 اور نوجوان لڑکے لے کر آ گئے کہ یہ ہمارے دوست ہیں تو یہ بھی آپ سے کلام سیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کو بھی آنے دو۔ 2 کلاسز انہوں نے اٹینڈ کی اس مشنری کی۔ ایک دن وہ پستول اور خنجر چھپا کے لے آئے،
تو استاد کو جو کرسی پر بیٹھا تھا پہلے انہوں نے اس کو رسیوں سے باندھا، پھر انہوں نے اس کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی، پھر انہوں نے زندہ انسان کی ہتھیلی کاٹی، پھر انہوں نے خنجر سے اس کے ہونٹ کاٹے، پھر اس کا گلا کاٹا، پھر اس پر فائر کیا، کمرے میں بند کر کے پھلانگ کر وہ چلے گئے۔ مجھے کسی مشنری نے ای میل کی اور یہ سارا واقعہ مجھے بتایا کہ یہ ہوا ہے، ترکی میں ہوا تھا۔ میں 2-3 راتیں سو نہیں سکا۔ ظالموں کا ظلم کسی پر بھی ہو انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ کمرہ لاک کر کے بھاگ گئے۔ جب لاش میں سے بو اور تافن پھیلا تو پولیس نے آ کر ہمسایوں کی شکایت پہ دروازہ توڑ کر دیکھا اس آدمی کی یہ حال۔ کوئی ظلم کی کوئی ایک داستان تھوڑی ہے۔ مسیحوں کی بلاہٹ کا بھی ایک حصہ ہے کہ کلام کے سبب سے مصیبت اور ظلم سہنا پڑتا ہے۔ اس بیچارے جرمن مشنری نے کلام کے سبب سے ظلم سہا۔ ممکن آپ کہتے ہوں کہ خدا نے پھر اس کو چھڑایا کیوں نہیں تھا؟ ممکن ہے خدا نے اس کو شہید کا رتبہ دینا ہو، لیکن پاکستانی ہونے کے ناطے کوئی ظلم کی داستانیں آپ کے لیے کوئی نئی نہیں ہیں۔ مسیحی ہو غیر مسیحی ہو کوئی بھی ہو، اخبار بڑے پڑے روز آپ سنتے ہیں، کئی چیزیں تو رپورٹ ہی نہیں ہوتی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، لوگ اپنا جرم چھپا لیتے ہیں۔ تو انسان ظلم کے سامنے، ناانصافی، تشدد، ستائے جانے، دکھ دینے، تکلیف دینے والوں کے سامنے بھی بے بس نظر آتا ہے۔ لیکن یرمیہ 15 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے، میں تجھے ظالموں کے پنجوں سے چھڑاؤں گا، میں تجھے ظالموں کے پنجے سے چھڑاؤں گا۔ اور عہد جدید میں اعمال کی کتاب 10 باب اس کے 38 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے تھے رہائی دیتا پھرا۔ ظالم سے رہائی خدا دیتا ہے۔ غالباً سادھو سندر سنگھ کو ایک کنویں میں بند کر کے اوپر ڈھکنا دے دیا گیا تھا۔ خدا نے فرشتے بھیج کر وہ ڈھکنے کو کھول کے اپنے خادم کو آزاد کر دیا۔ پطرس کو قید کر دیا گیا، خدا نے فرشتہ بھیجا، پطرس سکون سے سو رہے ہیں، انہوں نے آ کے کہا اٹھ، آگے آگے فرشتہ، جیل کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں اور پطرس کو رہائی دے دے۔ آپ کا خدا جلال کے ساتھ فتح مند ہوتا ہے، اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ظلم سہنے کے لیے بھی، رہائی کے لیے بھی، شہادت کے لیے بھی، ہر طرح کے حالات میں جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں، تیری مرضی پوری ہو۔ اگر تیری مرضی ہے کہ میں ظلم سہ کر ایک مثال بن جاؤں اور شہید کا درجہ حاصل کروں تو مجھے تب بھی انکار نہیں ہے۔ اگر تو چھڑا لے گا تو میں تب بھی تیرے نام کی گواہی دوں گا۔ صدرک میثق عبدالنجو نے تو یہی کہا نا کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں آگ کی جلتی بھٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آگے لکھا ہے نہیں تو اگر وہ نہ بھی چھڑائے، اس کا یہی مقصد ہو کہ ہم شہید ہو جائیں، اس مورت کو ہم سجدہ پھر بھی نہیں کریں۔ یہ ہے اسرائیل کا خدا، یہ ہے یعقوب کا قادر خدا، یہ ہے یسوع مسیح میں ہمارا مہربان زندہ آسمانی باپ، جس کا ہم نے یقین کیا ہے، جس کے کلام کا ہم نے یقین کیا ہے، جس نے ہمیں اپنی آنکھ کی پتلی گزرانا، جس نے ہمارے سر کے بال تک گنے ہوئے ہیں۔ ہم اس کے لوگ ہیں۔ پاکستان میں آرام اور امن کے ساتھ رہنا ایک معجزہ نہیں، باعزت روزگار کر کے اپنی حلال کی کمائی کھا کے بیوی بچے پالنا، آزادی سے عبادتیں کرنا،
یہ یعقوب کا قادر خدا اور یسوع مسیح میں ہمارا زندہ آسمانی باپ ہے، جس کی شفقت کا ہاتھ آپ کی شخصی، خاندانی، کلیسیائی اور قومی زندگی کے اوپر ہے، جس کی ہمارے دلوں میں قدر ہے، جس کی ہم سب شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہی سنبھالتا ہے، تو ہی محافظ ہے، اور ایسا محافظ ہے جو نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ چھٹی بات، زندگی کی مشکلات، زندگی کے مسائل، تنگی کا سامنا کرنا، اس کے لیے ہی تو بزرگ ایوب کی کتاب کے 6 باب کی جو 12 آیات ہم نے پڑھی ہیں، یہ آدمی مصیبت میں گرا ہوا ہے، خدا کو پکارتا ہے، اور بالآخر اتنا نڈھال ہو جاتا ہے کہ میرے اندر طاقت ہی نہیں کو کام کرنے کی، میں بے بس ہوں۔ خدا کا شکر ہو، بے بسوں کا سہارا موجود ہے، جو دیکھ کر لا تعلق نہیں رہ سکتا، وہ نیک سامری سے بڑھ کر ہے، مصیبت میں دیکھ کے خدا رک جائے گا۔ خداوند رک کسی کی زندگی میں، خداوند ٹھہر کسی کے حالات میں، خداوند الہی مداخلت کر کے کسی شخص کو بتا دے کہ تو سچا خدا اور اپنے تالموں کو بدلا دیتا، تو اپنے آس اور امید رکھنے والوں کو شرمندہ نہیں ہونے دے رہا۔ شپرا سکھا کرا بیرا سندریا۔ Holy Spirit, come now, I pray. Do something special in the hearts and lives and circumstances of your people, I pray. آپ مصیبت میں مستعد مددگار ہیں، ہمارا یقین ہے، اور وہ ایماندار جو اس عبادت میں ہے، آن لائن عبادت میں ہے، اگر وہ کسی طرح کی مصیبت میں گرا ہوا ہے، خداوند آ مداخلت کر، اپنا دائنا بازو ہاتھ بڑھا کر چھڑا، رہائی دے اپنی قدرت سے، اپنے مہربان ہونے کا مزہ چکھا اپنے بچوں کو، تاکہ جانے کہ تیرا کلام دغا بازی کی من گڑت کہانیاں نہیں، بلکہ اس میں قدرت ہے، اور آپ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتے ہیں۔ مدد کر، اندھیرے میں بیٹھے ہوں کو روشنی دے، اندھیرے میں بیٹھے ہوں کو روشنی دے، ان کے آنسو پونچھ، ان کے دلوں کی مرہم پٹی کر، ان کی بے بسی کا چارہ کر، ان کے اندھیرے کو اجالے میں اور ان کے ماتم کو ناچ میں بدل دے۔ یعقوب کے قادر خدا اور یسوع مسیح میں ہمارے زندہ آسمانی باپ۔ ساتویں بات جس میں انسان بے بس نظر آتا ہے وہ ہے ابلیسی قوتیں اور ان کا ریلیشن شپ کے اوپر، تعلقات پر، رشتوں پر بڑا اس کا اثر ہوتا ہے۔ خدا کے ساتھ رشتہ، انسانوں کے ساتھ تعلقات میں شیطان ایسی ایسی رکاوٹیں ڈالتا ہے کہ انسان کو شیطان نظر نہیں آتا، کیونکہ سب کچھ اندیکھی دنیا میں ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ ایک حوالہ پڑھیے میرے ساتھ، تھسلنیکی کی کلیسیا کو لکھا گیا بزرگ پولس، اس کا پہلا خط 2 باب، تموتیس سے پہلے تھسلنیکی کے 2 خطوط ہیں۔ تھسلنیکی کی کلیسیا کو لکھا گیا بزرگ پولس کا پہلا خط، اس کا 2 باب 17ویں آیت سے خدا کا کلام سنیے، پھر ہم دعا کریں گے۔
17वीं आयत में लिखा है, आए भाइयों, जब हम थोड़े अरसे के लिए ज़ाहिर में ना के दिल से तुमसे जुदा हो गए, तो हमने कमाल आरज़ू से तुम्हारी सूरत देखने की और भी ज़्यादा कोशिश की। इस वास्ते हमने, यानी मुझ पालूस ने, एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा तुम्हारे पास आना चाहा, मगर शैतान ने हमें, ये है, एक खादम है जिसके अंदर बड़ी आरज़ू है कि मैं थस्सलुनीके की कलीसिया के पास जाऊं। खबरें मैं सुनता रहता हूं, लेकिन मैं रूबरू इनको देखूं। 2 दफ़ा कोशिश की है, कोशिश ही नहीं की, ज़्यादा कोशिश की है कि मैं तुम्हारे पास आऊं, तुम्हारी खैर खबर लूं, तुम्हारे लिए दुआएं करूं, तुम्हें कुछ सलाह मशवरा चाहिए वो दे दूं। लेकिन शैतान ने हमें क्या रखा? रोके रखा। तो खुदा तक रसाई करने के लिए, इंसानों के साथ सुलह करने के लिए, सुलह सलामती से रहने के लिए, मेल मिलाप को फ़रोग़ देने के लिए शैतान रास्ते में रुकावटें खड़ी करता है, करेगा। इंसान बेबस नज़र आएगा। कितनी मैरिजेस तबाह हो गई हैं। पिछले दिनों मैं किसी के लिए दुआ कर रहा था, किसी की मियाँ बीवी के झगड़ा। मैं दुआ क्या कर रहा था, शैतान बार बार बोल बोल कर कहे कि मैंने इनको इकट्ठे नहीं रहने देना। कम से कम 3 मरतबा मेरी दुआ में शैतान ने कहा, मैंने नहीं इनको इकट्ठे रहने देना। इस तरह के मियाँ बीवी को पता ही नहीं कि उनको शैतान लड़ा रहा है। वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी में लगे रहते हैं। असल दुश्मन जो पीछे है, जो सताता है, जिसके सामने इंसान बेबस है, ईमानदार की खामी ये है कि वो खुदावन में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत नहीं बनता, ताकि दुश्मन के हीलों और हमलों को समझे और उन पर गालिब आए। अनदेखी दुनिया को आम आदमी नहीं समझ सकता, उसके लिए रूहानी होना ज़रूरी है। रूहानी होने के लिए मुझे और आपको पाक रूह की मदद की ज़रूरत है। जिन 7 बातों का मैंने आपके सामने अज़र कलाम ज़िक्र किया है, और मेरा तज्ज़िया है कि और बातों के अलावा इन बातों में इंसान जो है वो क्या है? बेबस है। तो बेबस इंसान को किसकी ज़रूरत है? किसकी ज़रूरत है? दूसरे मददगार की। बाइबल में सबसे पहले मददगार का किसका जिक्र है? बाइबल में सबसे पहले मददगार का किसके बारे में जिक्र है? औरत के बारे में, बीवी के बारे में। आदम का अकेला रहना अच्छा, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानंद, मुबारक है वो मियाँ बीवी जो खुदा के इस भेद के मुताबिक अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। शौहर बीवी की मददगार की हैसियत को सराहता है, कबूल करता है और खुदा के इलाही इंतज़ाम के मुताबिक बरकत पा रहा है। बदनसीब वो है जो रकीबों की तरह लड़ाई झगड़े में कशीदा तल्लुकात। बाइबल में पहला मददगार औरत को कहा गया है। उसके बाद यीशु मसीह जब अपनी मसलूबियत का जिक्र करते थे तो शागिर्दों को इन बातों की समझ नहीं आती थी, उनके दिल गम से भर गए थे।
انہوں نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم غمگین ہو گئے ہو جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، لیکن میرا جانا تمہارے لیے کیا ہوگا؟ جب تک میں نہیں جاؤں گا دوسرا مددگار نہیں آئے گا۔ جاؤں گا باپ سے کہہ کر بھیجوں گا، تاکہ جن باتوں میں تم کیا ہو، جن باتوں میں تم بے بس ہو، وہ آ کر تمہاری کیا کرے گا؟ روح القدس لیجئے، روح القدس لیجئے، روزے رکھو، گھنٹوں گھنٹے دعا میں ٹھہرو۔ میں زندگی میں کسی طرح کی بے بسی کو نہیں مانوں گا، نہیں مانوں گی۔ مجھے دوسرا مددگار دے، تاکہ جس معاملے میں میں بے بس ہوں وہ بھاگ کر آئے۔ اس کو فارکلیت کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے شفیع، اس کا مطلب ہے وکیل۔ وکیل ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے اور آپ کا مقدمہ لڑتا ہے۔ ہولی اسپرٹ کی وہ حیثیت ہے۔ آج وقت عبادت کے ختم ہونے کا ہو چکا ہے، لیکن تھوڑا سا وقت لیں۔ جمعرات کو، گزری جمعرات عید سعود تھی۔ 40 روز کے بعد مسیح جی اٹھنے کے بعد مختلف ثبوتوں سے اپنے آپ کو زندہ ظاہر کرنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیے گئے، باپ کے دائیں ہاتھ جا بیٹھے۔ وہاں سے جا کر انہوں نے روح القدس بھیجا ہے۔ نہ لوگے، نہ کوششیں کرو گے تو اس طرح کی بے بسیوں کا سامنا کرتے رہو گے۔ سمجھو روح القدس کیا کہہ رہا ہے، سنو روح کیا فرماتا ہے۔ مسیح کو پتا تھا میں چلا جاؤں گا، یہ کئی باتوں میں بے بس ہو جائیں گے، لیکن میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ جاؤں گا، باپ سے کہہ کر دوسرا مددگار بھیجوں گا، لہٰذا یروشلم میں ٹھہرے رہنا جب تک کہ عالم بالا سے تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ آؤ سب کھڑے ہو جاؤ، ایمان کی آنکھوں سے دیکھو کہ ہم خدا کے فضل کے تخت کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ توبہ کر کے بپتسمہ لے کے پاک روح سے معمور ہونے کے لیے جس کا حکم دیا تھا کہ ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے، کیا ہمیں دوسرے مددگار کا تجربہ ہے؟ کیا وہ ہمارے اندر بس گیا ہے؟ کیا ہم نے اس کی اتنی طاقتور خدمت اور مدد کو محسوس کیا ہے اور اس کے ہم آرزو مند ہیں؟ کیا دن رات جن کو پاک روح کا تجربہ نہیں ہوا وہ خدا کے حضور تڑپتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، خدا کے حضور پکارتے ہیں کہ مجھے بھی دوسرا مددگار دے، میں دنیا میں کسی ایریے میں بھی بے بسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے روح کی مدد سے بدن کے کاموں پر غالب آ جاؤں، ابلیس پر غالب آ جاؤں، انسانی اور شیطانی دشمنوں پر غالب آ جاؤں، اپنے حالات پر میں غالب آ جاؤں، گناہ کی رغبتوں پر میں غالب آ جاؤں، آزمائشوں پر میں غالب آ جاؤں۔ بہنوں، بھائیوں، بچوں، جوانوں، بزرگوں، ہم سبوں کو پاک روح کی دوسرے مددگار کی ضرورت ہے۔ وہ ہماری بے بسیوں کا علاج ہے، وہ ہماری بے بسیوں کا علاج ہے۔ 1-2 منٹ کے لیے دل ہی دل میں دعا کرے، خداوند کے سامنے اپنا آپ رکھیں اور کوائر گائے، جلال ہو، جلال ہو۔ سارے دل سے یہ چاہت اندر رکھیں کہ خدا اپنے پاک روح کو نازل کرے، خدا دوسرے مددگار کو نازل کرے۔ ہم اکیلے دنیا سے نہیں لڑ سکتے، ہم اکیلے شیطان اور گناہ سے، معاشرے کی رسومات سے نہیں لڑ سکتے۔
ना हम बीवी से लड़ सकते, ना शौहर से, ना हम बच्चों से अपने लड़ सकते, ना पड़ोसियों से लड़ सकते हैं। ओ हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं हैं, खुदा है जो हमें फतह के रास्ते बताता है। हालेलुया, हालेलुया। परस्तश एक ऐसा ज़रिया है और जिसके बारे में गिनती की किताब के 10वें बाब में लिखा है, जब तुम ऐसे दुश्मन से घिरे हो जो तुम्हें सताता हो तो सांस बांध कर नरसिंगे फूंकना। इस हालत में तुम्हारी आसमान पर याद होगी और तुम छुड़ाए जाओगे। खुदा छुड़ाने के लिए उतरेगा। जिनको खुदा ने आज़ादी दी हुई है वो दूसरों के लिए दुआ करें। जो किसी न किसी मुसीबत में हैं उन कहें कि खुदावंद आज मेरी ज़िंदगी में, मेरे ख़ानदान में एक मौजज़ा कर, अपने कलाम को मेरी ज़िंदगी में सच्चा साबित कर, ताकि मैं लोगों के सामने, कलीसिया के सामने तेरे बड़े कामों का, छुटकारे का, रिहाई का मैं जिक्र कर सकूं। हालेलुया। शुरू करें। जलाल हो। और आप सब शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। जलाल हो। रबरजी का तरसी बरजी नमारा। जलाल हो। सब गाएं, सब गाएं। जलाल हो। जलाल हो। जलाल हो। जलाल हो। जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई रुकना, कोई भी मलाल हो। कोई रुकना, कोई भी मलाल हो। जलाल
मांगे। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हमें अपने जलाल के लिए खलक किया है, तूने हमें अपनी हम के लिए खलक किया है। और खुदावंद, ये हमारी खुश नसीबी है कि हम तेरे जलाल के लिए खलक हुए हैं। और खुदा, हमारी ज़िंदगी का ये नस्बुल ऐन हो जाए, हमारी ज़िंदगी का ये अवलीन मकसद हो जाए कि हमारे बदनों से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज सब की बरकत के लिए, सुने हुए कलाम के लिए, बख्शी गई असाइनमेंट के लिए। खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमें ये याद दिलाने के लिए अगरचे हम बेबस हैं लेकिन हमारा खुदा कादिर मुतलक है। अगरचे इंसानों के नज़दीक ये काम मुश्किल है लेकिन खुदा के नज़दीक कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू हमारे हालातों से बड़ा है, तू हमारे दुखों से बड़ा है, और खुदा तू हमारी बीमारियों से बड़ा है। तू सब में सब कुछ है, जो अपने रूहुल कुद्स की कुदरत से हमारी जिंदगियों में मदाखलत करता है और हमारे मातम को नाच में बदलता है, हमारे आंसुओं को पोंछ देता है, नाउमीदी में उम्मीद पैदा करता है, तूफानों को थमा देता है, लहरों को रोक देता है, हवाओं को थमा देता है, अजीब काम करता है। तेरा नाम अजीब मुशीर खुदाए कादिर है। बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तुझ पर फख्र करते हैं। तेरी सलीब की ठोकर से हर वो बेबसी जो आज हमारी जिंदगियों में है वो जाती रहे। खुदा, तेरे कलाम की कुदरत हमारे अंदर जोर से तासीर करे खुदा। और खुदा बाप, तेरे बच्चे तेरी हजूरी में फतह पाएं, गलबा पाएं। खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू ऐसा कादिर है, तू ऐसा कादिर है जिसकी कुदरत हमारे अंदर तासीर करती है, जो हमारी दरख्वास्त और ख्याल से कहीं बढ़कर करने की कुदरत रखता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम भूले नहीं हैं, हमें याद है कि खुदावन तू समंदरों में भी अपने लोगों के लिए राह हमवार करता है। हमें याद है खुदा, तू 4 दिन के मरे हुए लाजर को भी जिंदा करता है। हाँ खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज सब भी तू वही खुदा है जो अब्राहम और इसहाक और याकूब का कादिर खुदा है, जिसके फरों में हमें पनाह मिलती है। अब्बा, हम तेरी सिताइश करते हैं, हमें वो ईमान दे जिसके सबब से हम तेरी पोशाक का किनारा छू सके, हम तुझसे ये कहलवा सकें कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है। जा सलामत चली जा। अब्बा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज सब हम चाहते हैं कि तू हमारे फटे हुए खेमे की मरम्मत करे खुदा, तू उसे अपने रूहुल कुद्स से सिए खुदावन, अपनी कुदरत को हम पर आश्कारा करे। और खुदावन, अपना आसमान हम पर यूं खोले कि हम में से हर एक पर शख्सी और ख़ानदानी और कलीसियाई तौर पर तेरी रहमत कमी बरसे खुदा। जहाँ ज़मीन बंजर है वहाँ खुदा ये पानी बरसे और आज का बोया हुआ बीज कहीं 30 और कहीं 60 और कहीं 100 गुना फल लाए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे पाक नाम की तारीफ़ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। आज की सारी इबादत का जलाल तुझे मिले, हमारी हमद व सना तेरे हजूर बखूर की मानद पहुँचे, हमारे हदियत शाद तुझे खुदावन पसंद आए। और खुदा बाप, इनसे तेरा आसमान खुले, इनके एवज़ में तेरी बरकत तेरे बच्चों पर, घरानों, ख़ानदानों पर आए खुदा। और खुदा बाप, हम में से कोई भी तेरे बेशकीमत फज़ल से रहा हुआ मालूम ना हो, बल्कि खुदावन हम रोज़ बरोज़ तुझसे तक़वियत पाते जाएँ और खुदावन रोज़ बरोज़ तेरे बेटे के हम शक्ल बनते जाएँ। और खुदावन तेरी हमायत हमें मिलती रहे, तेरा फज़ल हमें दस्तयाब रहे, तेरे रूहुल कुद्स की रहनुमाई हमें मिलती रहे और तेरा नूर हमारी राहों को रोशन रखे। हम तेरी पैरवी करते चले जाएं और खुदावन दुश्मन की यलगार पर हम गलबा पाते जाएं। हम तेरी आवाज़ को सुने, उस पर लब्बैक कहें खुदा। और खुदावन हमेशा तेरी पाक मर्ज़ी को बजा लाने का वसीला बन जाएं। हमारी मदद फरमा खुदा। कलीसिया पर खुदावंद तेरा आसमान खुला रहे खुदा, और आसमानी, रूहानी और तमाम बरक़ात खुदावंद तेरे बच्चों पर जारी रहें। हम अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए दुआए खैर करते तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद। इसी इत्मीनान में और खुदा इसी ईमान में, इसी रूहानी जोश में अपने बच्चों को अपनी हजूरी से रुखसत कर खुदा। और आज सारा दिन हमें संभाल और हमारी बड़ी मदद फरमा।
जितने नाम तेरी हजूरी में लिए गए हैं फर्दन फर्दन खुदा सब पर तेरा फजल हो खुदावन। हम पर अपना करम फरमा। हम इकरार करते हैं कि हम तुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी बरकत चाहते हैं, बाकी वक्त को तेरे हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के बुजुर्ग नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का बेशकीमत फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की रिफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको सलाम। खुदावन आपके साथ हो। सलामती से जाइए। इबादत बर्खास्त है।